یہ دمدمہ کا لاسٹ فلور، ہم اس پہ چھت پہ موجود ہیں اس وقت، اور یہاں سے ملتان کو آپ بڑے اچھے انداز میں بڑے قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں کیونکہ ملتان سٹی یہ نیچے ہی ہے اس کے، یہ اس وقت ملتان کی جو ٹاپ جگہ ہے اس وقت یہ دمدمہ، اور یہ اس کی ٹاپ جگہ ہے۔ ہم اس کے ٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ قلعے کے مناظر ہیں۔ یہ میرے سامنے جو آپ کو یہ دربار نظر آ رہا ہے، یہ ہے شاہ رکن عالم کا دربار ہے۔ یہ آپ اس کے یہ مناظر ہیں، یہ اس کو لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ قلعے کا ہے، یہ اس کا اندرونی حصہ ہے، یہ قلعے کا جگہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے باغات، یہ پارک، یہ وغیرہ جتنی جگہ یہ ہیں یہ اس کی ہے۔ یہ دمدمہ کا اوپر والا حصہ ہے، جہاں سے آپ ملتان شہر کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پورا ملتان شہر یہ دمدمے سے نظر آ سکتا ہے، کیونکہ ملتان شہر اس وقت نیچے ہے، اور ہم اس وقت ملتان کی جو ٹاپ جگہ ہے اس پہ موجود ہیں۔ یہ سامنے ہے، آپ دیکھیں، یہ ہے منظر ہے دمدمہ، اور اس کے یہ اندرون یہ ملتان شہر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، بڑا خوبصورت سٹی ہے، بہت بڑا سٹی ہے ملتان۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے مناظر ہیں، یہ سامنے مناظر ہیں یہ آپ کے۔ اس وقت ہم دمدمے سے نیچے اتر رہے ہیں، اور یہ گیلری ہے۔ جب ہم ٹاپ پہ آئے تھے تو یہ نیچے اترنے کا رستہ ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اس گیلری میں بھی انہوں نے پورٹریٹ لگائے ہوئے ہیں یہاں ثقافت کے، کیونکہ یہاں پہ ایک تو ثقافت ہسٹری ہے، ملتان کی ہسٹری ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہاں پنجاب کی ہسٹری ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو آپ کو پک نظر آ رہی ہے، یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم گلی محلوں میں یہ کھیلا جاتا تھا، اسے چپ چھڑپا کہتے تھے اس کو، کھیلنے کے لیے۔ یہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیل گاڑی ہیں، یہ بیل گاڑی کو یہاں مقابلے ہوا کرتے تھے اس کو بھگانے کے، کہ اس کے باقاعدہ مقابلے آج بھی ہوتے ہیں، لیکن آج دیہاتوں تک بہت دور تک رہ گئے ہیں، لیکن یہ آج بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت زیادہ تھا۔ یہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے سرسوں کا ساگ ہوتا تھا، سرسوں کے کھیت ہوتے تھے، سرسوں۔ یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ نیزہ بازی کا ہے، یہ آج بھی ہے، آج بھی اس کے مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ فیسٹیول جب ملکی لیول پہ فیسٹیول ہوتے ہیں اس وقت لگتے ہیں، یہ نیزہ بازی ہے۔ یہ کھیل ہوتا تھا، ہم اسے اپنی زبان میں باندر قلعہ کہتے تھے۔ یہ باندر قلعہ یہ وہ والا کھیل تھا، بہت مزیدار والا کھیل تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اپنے جوتے اتار کے وہ رکھتے تھے، قلعہ ہوتا تھا، اس کے بعد رسی بندھی ہوتی تھی، اور ساتھ کیا ہوتا، وہ اپنے آگے جوتے اٹھاتے، وہ جوتے نہیں اٹھانا دیتا۔ جب وہ جوتے اٹھا لیتے تھے تو وہ پھر بھاگتا، وہ اس کو پھر جوتے اٹھا کے اس کو مارے جاتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے۔ یہ ہمارا ہے گاؤں کا منظر، جہاں پہ بھینسیں کس طرح باندھی جاتی تھی، کس طرح چارہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہو، پھر وہی نیزے بازی کا، یہ بارہ دری، یہ والا آپ کے دور میں وہ دیکھ بیل کا جو دکھا رہے ہیں، وہی بیل گاڑی، وہ بھگانے کا طریقہ، یہ وہ ہے۔ یہ ہماری پنجاب کی ثقافت دکھائی گئی ہے یہاں پہ۔ آئیں، اس میں اور بھی لگے ہوئے پورٹریٹ جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ گیلری ہم دمدمے سے اتر رہے ہیں نیچے، اس میں کافی یہ انہوں نے میوزیم سا بنایا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں لگائی ہیں۔ یہ ہے جی صحرائے چولستان کے صحرا میں سفید ماربل عباسی مسجد موتی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ تاریخی در اور قلعہ سے متصل ہے، اور اسے 1844 میں بہاولپور کے نواب نے تعمیر کیا تھا۔ یہ نواب آف بہاولپور، یہ اس کی ہسٹری آتی ہے۔ یہ چولستان بہاولپور سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ وہاں کا ہے ایریا ہے، یہ وہاں پہ مسجد ہے۔ یہ وائٹ ماربل سے بنائی گئی ہے، بہت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ یہ 1844 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت بنائی گئی تھی یہ والی۔
یہ ہے جی شاہ یوسف گردیزی کا مقبرہ ملتان کے سابق قلعے سے تقریباً 600 میٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس مقام کا تاریخی دل ایک چھوٹی مکعب عمارت ہے جس کی فلیٹ چھت ہے، جس کے چاروں اطراف نیلے اور سفید چشمے والی ٹائلیں سجی ہوئی ہیں، جس پر داخلہ پر پھولوں کے نمونوں آئینے کا کام ہے۔ یہ شاہ یوسف گردیز کا مقبرہ ہے۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا آگے جائیں، یہاں سے تقریباً 500-600 میٹر کے فاصلے پر یہ شاہ یوسف گردیز ہے۔ وہاں پہ اس وقت بہت بڑا قبرستان بھی بن چکا ہے، اور یہ وہاں کا ایریا ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ، یہ بہت خوبصورت ایریا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ان کی نقاشی دیکھیں، یہ نقاشی کی جو انہوں نے اس میں خوبصورت نقاشی بنائی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ یہ آ جاتا ہے اب شاہ شمس سبزواری کے مزارات۔ یہ شاہ شمس کا دربار ہے، بہت مشہور ہے۔ یہ ملتان میں شاہ شمس، جس طرح آپ اس تاریخ میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یار ملتان میں گرمی بہت ہے، تو یہ تھا شاہ شمس کی، ان کی ہسٹری آتی ہے کہ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا ملا، کسی نے اس وقت ان کی پوزیشن جو تھی اس میں بہت علیل پوزیشن میں تھے، تو یہ پوزیشن یہ آتی ہے کہ انہوں نے جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو اس نے آگ میں جلانے بھوننے کے لیے انہوں نے سب سے کہا، کسی نے ان کو نہ دیا، تو اس وقت اس نے خدا سے شکوہ کیا کہ اے میرے پروردگار دیکھو کہ میں شاہ شمس، میرا نام بھی سورج، اور سورج کے ہوتے ہوئے مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا کوئی نہیں مجھے کرنے دیتا، اس کو نہیں بھوننے نہیں دیتا، اس کو اپنا پکانے نہیں دیتا۔ تو اس وقت ہمیں تاریخ کا حصہ سنا کہ شاہ شمس نے شمس کو اپنا آواز دی، تو شاہ شمس کے کہنے پہ شمس نیچے آیا، اور گرمی کی شدت اتنی ہوئی کہ اس کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ پک گیا۔ اس کے بعد اس نے سیروں کے کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اس کا مقبرہ ہے۔ میں اس کی ہسٹری آپ کو پوری دکھاؤں گا، جا کے آپ کو اندرونی مناظر بھی دکھاؤں گا۔ یہ اس کے بیرونی مناظر ہیں، یہ آپ اندر جائیں گے، یہ دربار ہے، اس کے اندر یہ اس کا داخلی رستہ ہے، یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کا داخلی رستہ ہے۔ یہ یہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، یہ اندر ان کا دربار ہے، دربار سے ہوتے ہوئے یہ پھر باہر اسی رستے سے باہر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے شاہ شمس تبریز، جس وجہ سے ملتان بڑا مشہور ہے، اور یہاں پہ 29 صفر کا جو بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، یہاں پہ عزا ہوتی ہے، بہت بڑا ان کا عرس لگتا ہے 29 صفر کو، یہ شاہ شمس تبریز پہ ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ اب آپ آگے چلتے ہیں، آگے آپ دکھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ورنہ اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑی پٹائی ہوتی ہے، اسی ٹینس بال سے اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اور یہ بہت مزیدار کھیل تھا۔ بچپن میں ہم نے خود کھیلا، اس سے ہم نے مار بھی کھائی ہیں اور مارا بھی بہت خوبصورت بڑا۔ یہ اسے ہم کہتے ہیں گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا یہ خود میں نے کھیلا بھی ہے، بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ دیہاتوں کی ثقافتی پرانے زمانے میں، یہ شہروں میں نہیں کھیلا جاتا تھا، لیکن دیہاتوں میں آج بھی کہیں کہیں کھیلا جاتا ہے، لیکن ختم ہو گیا اب اس کی صرف یہیں پہ یہ سمجھ لیں کسی تصویر میں محفوظ ہو گیا ہے۔ اور جب یہ پرانے، جب تک ہمارے تک لوگ ہیں جو رہیں گے، جب تک رہیں گے تو اس کو یاد کرتے رہیں گے، ادروائز آنے والی نسلوں کے لیے یہ پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا، اور صرف اس کو ایک تاریخ کے حساب سے یاد کرتے رہیں گے۔ یہ آگے یہ لٹو ہوتے تھے، لٹو وہ اس کے اوپر اپنا تار کے ساتھ لپیٹ کے اس کو پھینکنا، بڑے بڑے لٹو ہوتے تھے۔ یہ اس وقت جب یہ ہمارے میلے آتے تھے، بیساکھی کے میلے، جب کوئی یہاں پہ خوشی کا موقع ہوتا تھا دیہاتوں میں، تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بچے سارے، مطلب اسکول سے پڑھ کے آنا، شام ٹائم اکٹھے ہو جانا، جب یہ اکٹھے ہوتے تھے اس وقت یہ تہوار ہیں، یہ پھر اکٹھے ہو کے کھیلا کرتے تھے، یہ چیزیں وہ ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کا کھیل تھا، اسے وہ کہتے تھی اپنا شیدی، یہ اس طرح کا اس کا نام تھا، ٹپ ٹھپا کہتے تھے اس کو، ٹپ ٹھپا اس طرح کا نام لایا تھا۔ وہ اس کے یہ تھے 3 4 5 6 کھانے بنے جاتے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے ٹپ کے جانا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کبھی جوتے پھینک دینا یا کسی اور چیز رکھ کے نا، اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس میں جانا، اگر وہ لائنوں سے باہر نکل جائے، لائن کے اوپر آ جاتا تو اس کی وہ باری کٹی جاتی تھی، ادروائز رہتا۔ یہ بھی اب صرف اس تصویر میں محفوظ ہو گیا، اس کا بھی ہسٹری ختم ہو گئی ہے، دیہاتوں میں بھی نہیں رہا۔ یہ جو اس چیز کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تاریخ کا حصہ یہ رہا، یہ ابھی کی بات ہے، لیکن آنے والا یہ سب سمجھو اس پہ رہ گیا۔ یہ جو تصویر دیکھ رہی ہے، یہ تھا، اس کو ہم کہتے تھے چور سپاہی، لک چھپ جیسا کہتے تھے، چور سپاہی ہوتا تھا۔ یہ کیا ہوتا تھا، ایک کپڑے کا رسہ سے بنا لینا،
رسہ بنا کے یہ نیچے منہ کر کے عورتیں 5 6 7 گولدار میں بیٹھ جاتے تھے, یہ پیچھے رکھتے تھے, اس کو چھپا کے رکھنا. پھر اس نے پھر کیا نا, اگر اس نے اٹھا لینا تو ٹھیک ہے, نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کی وہ اسی رسے سے اس کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی. اس نے آگے بھاگنا, اس کی پٹائی کرنا, جب تک وہ اپنی جگہ پہ آ کے دوبارہ نہیں بیٹھتی تھی. یہ اس کی ہسٹری ہے. آگے وہ آگے جی اس کا بنٹے جسے آپ گولیاں کہتے ہیں, گولی کہتے ہیں اس کا عام زبان میں گولی, لیکن ہمارے یہاں بنٹے بھی کہتے ہیں. اب تو بہت کلرفل آ گئے ہیں بنٹے. پہلے ہوتے تھے صرف بلیک ہوتے تھے, اور اگر جو وہ کلر میں ہوتے تھے تھوڑے بڑے مہنگے ہوتے تھے. وہ ہے, یہ گولیاں کھیلی جاتی تھی. گولی میں بڑا مزہ تھا. یہ صرف بچوں کا کھیل تھا, بڑے نہیں کھیلتے تھے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہ بچے کھیلتے تھے. بہت خوبصورت تھا یار. یہ آگے کا جو سامنے آپ کو منظر نظر آیا, یہ تھا پتنگ دور تھا, جو آج بھی بہت ہے. آج بھی آپ کا یہاں پہ تہوار کہلایا جاتا ہے. پتنگ بازی کا پورا ایک تہوار ہوتا ہے. کائٹ اس کو ہوتا ہے. یہ لاہور میں بڑا مشہور ہے, خاص طور پہ لاہور میں تو بہت زیادہ ہے. آج بھی منایا جاتا ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ کافی نقصانات ہوئے, کیونکہ اس وقت ڈور اور ہوتی تھی. آج جو اس کے وہ ہم جو ڈور استعمال کرتے ہیں اس کے پتنگ کو اڑانے کے لیے, وہ ہوتی ہے دھات کی بنائی جاتی ہے. جب وہ گلے پہ لگتی ہے تو گلے کاٹ دی جاتا ہے. وہ یہ ہوتی ہے, وہ بہت ڈینجرس قسم کی ڈور ہیں, جس وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر پابندی بھی لگائی ہوئی ہے. اور جب یہ کوئی پتنگ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو احکامات بھی جاری ہوتے ہیں, اس کو پکڑ لیں, اس کی دکان کو سیز کر دیں یا جو بھی کر دیں. مطلب یہ ہے, یہ بھی ختم سمجھ لیں. آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہے, ابھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہوتا تھا آپ کا تالاب کا منظر. ٹیوب ویل ہوتے تھے جس طرح ہمارے وہ دیہاتوں میں آج بھی مشہور ہیں. اب تو سوئمنگ پول بن گئے چھوٹے چھوٹے, اس کو بنا لیں گے. لیکن یہ پہلے عام یہ ہوتا تھا کہ جب کھیتوں کو پانی دیا جاتا, ٹیوب ویل چلایا جاتا, تو اس کے آگے سے بڑے بڑے کھاڈے, ہم کھاڈا بھی کہتے تھے اس کو, اور بڑے بڑے ایسے ایریاز ہوتے تھے جہاں پانی اکٹھا ہوتا تھا. وہاں بچے بچپن میں یہ کھیلتے تھے. یہ پنجاب کا حصہ ہے. یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں یہ تھی, لیکن یہ چیزیں افسوس ہوتا ہے ختم ہو گئی ہیں. جب یہ چیزیں تھیں, پیار بھی تھا, محبت بھی تھی, انس بھی تھا, ایک دوسرے کو لوگ احساسات بھی تھے. جو چیزیں ان کے جانے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اب نفسا نفسی کا دور ہے. ہر بندہ اپنی انا میں آ چکا ہے, انا پرست ہو گیا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے, ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے, ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ چیزیں جب ختم ہوئی, وہ پیار محبت ختم ہوا, وہ ہمارا بیٹھنا ختم ہوا, تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی اس طرح یہ ختم ہوتی ہی چلی گئی. یہ ہے.